نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کا عنوان ہے کیا انسانی آبادی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے؟ ناظرین کرام، کرۂ ارض پر سن 1800 عیسوی تک انسانی آبادی کو 1 ارب ہونے میں ہزاروں برس لگے۔ پھر 1920 کی دہائی میں آبادی 2 ارب تک پہنچ گئی، یعنی دگنا ہونے میں صرف 120 سال لگے۔ اس کے بعد صرف 50 برس میں یعنی 1970 کی دہائی میں آبادی دگنا یعنی 4 ارب ہو گئی۔ 11 جولائی 1987 کو دنیا کی آبادی 5 ارب تک پہنچ گئی۔ اس لیے اس دن کو آبادی کا عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ فروری 2016 میں دنیا کی آبادی 7 ارب 40 کروڑ تک پہنچ گئی۔ اپریل 2017 میں یہ تعداد بڑھ کر 7 ارب 50 کروڑ تک ہو گئی اور نومبر 2019 میں 7 ارب 70 کروڑ تک پہنچ گئی۔ آج ایک دن میں انسانی نسل سیارہ زمین پر ہر منٹ میں 250 بچے پیدا کر رہا ہے، یعنی ہر گھنٹے میں 15,000، روزانہ 3,60,000 اور سالانہ 13 کروڑ 14 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ دنیا کی آبادی بہت جلد 8 ارب کی لکیر تک پہنچنے والی ہے۔ ہندوستان کی آبادی آزادی سے پہلے 1941 کی سروے کے مطابق صرف 31 کروڑ تھی اور آزادی کے بعد 1951 میں یہی تعداد بڑھ کر 36 کروڑ ہو گئی اور آج 70 سال کے بعد 140 کروڑ ہونے والی ہے۔ یونیسیف کی ڈیٹا کے مطابق ہندوستان میں 67,385 بچے روزانہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اس حساب سے سالانہ 2,45,95,000 سے زائد بچے پیدا ہوتے ہیں۔ چین کے بعد دنیا کی دوسری بڑی آبادی والا ملک ہندوستان ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2024 تک ہندوستان چین کو پیچھے چھوڑ دے گا اور ہندوستان کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہونے کا شرف حاصل ہوگا۔ 1798 میں ماہر معاشیات تھامس رابرٹ نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ آبادی جیومیٹرک کے تناسب سے بڑھ رہی ہے، جبکہ وسائل میں اضافہ ارتھمیٹک کے حساب سے ہو رہا ہے۔ اس نظریے کے مطابق آبادی میں اضافہ وسائل پر بوجھ کا باعث بن رہا ہے، جس سے عدم توازن پیدا ہو گیا، بھوک اور غربت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لیے بین الاقوامی قوتوں اور اداروں کا نظریہ یہ ہے کہ آبادی میں اضافے کو روکا جائے اور انسانی آبادی میں شرح پیدائش کو خوراک اور دیگر وسائل میں اضافے کی رفتار کے ساتھ منسلک کر کے کنٹرول میں لایا جائے۔ چنانچہ ہمارا ملک ہندوستان میں بھی آبادی کو کنٹرول کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، حتیٰ کہ آسام حکومت سرکاری ملازمتوں کے لیے 2 بچے کی پالیسی نافذ کر رہی ہے اور حکومت فلاحی اسکیموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے 2 بچے کی شرط نافذ کرنے کا ارادہ بھی رکھتی ہے۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنتا بسوا نے گزشتہ دنوں 2 بچہ پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ریاست کی بعض فلاحی اسکیموں کا فائدہ انہی لوگوں کو مل سکے گا جن کے صرف 2 بچے ہیں۔ آسام نے پنچایت کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے بھی صرف 2 بچوں کی شرط عائد کر رکھی ہے۔ ادھر بی جے پی کی حکومت والی ایک اور ریاست اتر پردیش میں لاء کمیشن کے چیئرمین نے بھی آبادی کی وجہ سے ریاست میں بعض مسائل پیدا ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے 2 بچہ پالیسی نافذ کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ اس لیے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی آبادی کو کنٹرول کرنا ضروری ہے یا پھر اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ملک چین نے چند سال قبل سنگل چائلڈ، 1 بچے کی پالیسی پیش کی تھی۔ 2016 میں اس نے 2 بچوں کی پالیسی بنائی اور اب شی جن پنگ حکومت نے 5 جون 2021 کو 3 بچے پیدا کرنے کی اجازت دے دی ہے، کیونکہ چین کی کام کرنے والی آبادی معمر ہو رہی ہے، نوجوان طبقہ کی تعداد کم سے کمتر ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے میں چین جی ڈی پی کو فروغ دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ نئے کارکنوں کے لیے فکر مند ہے۔ 2010 سے 2020 کے درمیان چین کی اوسط سالانہ آبادی میں
اضافے کی شرح 0.53% تھی۔ 2010 میں معمر افراد کی حصہ داری 13.26% تھی، جبکہ 2020 میں ان کی حصہ داری بڑھ کر 18.7% ہو گئی۔ ہندوستان کے لیے اس میں سبق ہے کہ جب چین 2 بچوں کی پالیسی کو ختم کر رہا ہے تو ہندوستان میں اس کو کیوں اپنایا جا رہا ہے؟ چین نے جو تلخ تجربہ کیا ہے اس سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ ہم بھی خود تجربہ کرنا شروع کر دیں۔ ہندوستان میں شرح پیدائش 1992 سے 1993 تک 3.4% تھی، جو اب کم ہو کر 2.2% ہو گئی ہے۔ اس لحاظ سے سمجھا جا رہا ہے کہ 2025 تک یہ شرح مزید کم ہو کر 1.93% تک ہو سکتی ہے۔ ویکیپیڈیا کے مطابق ہندوستان کی آبادی میں 2018 میں 2017 کے مقابلے میں 1.4% اضافہ ہوا، اور 2019 میں 2018 کے مقابلے میں 1.2% کا اضافہ ہوا، اور 2020 میں صرف 0.99% کا اضافہ ہوا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہندوستان میں شرح پیدائش بڑھنے کے بجائے گھٹ رہی ہے۔ ہندوستان میں جہاں ایک طرف روزانہ 67,000 بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہیں دوسری طرف ہر منٹ میں ایک نوزائیدہ بچہ مر جاتا ہے، یعنی روزانہ 1440 اور سالانہ 5,25,600 بچے مرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہندوستان میں روزانہ تقریباً 27,873 لوگ طبعی موت یعنی بیماری، ایکسیڈنٹ اور دیگر وجوہات سے مرتے ہیں، یعنی گویا کہ سالانہ 1,73,645 لوگ مر جاتے ہیں۔ اس لیے ہندوستان میں آبادی کو کنٹرول کرنے کے بجائے بڑھانے کی ضرورت ہے۔